کچھ دن پہلے میرے کلینک پہ میرے ایک کافی پرانے پیشنٹ واپس آئے۔ یہ پیشنٹ کافی سال کے بعد واپس آئے تھے اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے پہلی دفعہ ان کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا تھا تو کافی زیادہ انزائٹی اور ڈپریشن تھا۔ پیشنٹ نے مجھے بتایا کہ بیچ میں یہ بالکل ٹھیک رہے، لیکن اب پھر کچھ مہینوں سے دوبارہ سے انزائٹی اور ڈپریشن واپس آ رہا ہے۔ تو میں نے ان سے جب بات چیت کی تو کچھ ایسی باتیں تھیں جن کا مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ کچھ غلطیاں میرے پیشنٹ سے ہوئیں، جو کہ صرف ان سے نہیں بلکہ ہر 10 میں سے 3 یا 4 پیشنٹس یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ اور اس لیے اس ٹاپک پہ ویڈیو ضروری ہے کیونکہ آپ لوگ یہ جان سکیں کہ ان غلطیوں سے بچ کے آپ اپنی ٹریٹمنٹ کو ایک اچھے راستے پر چلا سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں پیشنٹس کی ڈیٹیلز پہ جاؤں، میں تھوڑا سا اپنا تعارف۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع ہوں، کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ، اور میں مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز پر ویڈیوز بناتا ہوں۔ تو پیشنٹ نے مجھے جو بتائی باتیں، اچھا اس سے پہلے میں ایک بات کر دوں کہ پیشنٹ کی کوئی بھی پرائیویٹ ڈیٹیل جیسے اس کا نام یا کوئی اور ایسی ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا ویڈیو میں، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ پیشنٹ کی پرائیویسی کا احترام لازم ہے۔ لیکن باتیں میں بتاؤں گا تاکہ اس سے آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ کیا مسٹیکس ہوئیں۔ پیشنٹ نے مجھے بتایا کہ جب علاج کرایا تھا کافی عرصہ پہلے تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے، لیکن اپنے کچھ ذاتی پرابلمز کی وجہ سے ان کا گھر دور تھا تو وہ ریگولر فالو اپ کے لیے نہیں آ سکے اور اپنے کاروبار میں بھی بزی ہو گئے۔ تو انہوں نے کچھ عرصے کے بعد سوچا کہ کیوں نہ میں دوائی کو آہستہ آہستہ خود سے کم کر کے بند کر دوں۔ تو انہوں نے اپنی دوائی خود سے کم کر کے بند کر دی، اور دوائی بند کرنے کے بعد کافی عرصہ وہ بہتر بھی رہے، لیکن پھر دوبارہ سے کوئی کاروباری سٹریس آیا اور ان کو دوبارہ سے انزائٹی اور ڈپریشن محسوس ہونے لگا، نیند بھی خراب ہونے لگی۔ تو ان کو یہ یاد آیا کہ ڈاکٹر صاحب نے مین دوائی کے ساتھ ایک دوائی حسب ضرورت رکھی تھی سکون والی، اور یہ بتایا تھا کہ جب کبھی طبیعت زیادہ خراب ہو تو مین دوائی کے ساتھ کبھی کبھار یہ آپ لے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں بجائے اس کے کہ مین دوائی سٹارٹ کروں یا دوبارہ سے ڈاکٹر کے پاس جاؤں، میں یہ جو سکون والی گولی ہے یہ کبھی کبھار لے لیا کروں گا۔ انہوں نے وہ دوائی لینا شروع کر دی، اور اس سے ہوا یہ کہ نو ڈاؤٹ وقتی طور پر کچھ دن کے لیے تو انزائٹی بیٹر ہو گئی، نیند بھی بہتر ہو گئی، لیکن کچھ دن کے بعد ان کو فیل ہوا کہ اب تو مجھے ایک گولی سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ انہوں نے اس کی مقدار کو بڑھا کر 2 گولیاں کر دیا اور ریگولر لینا سٹارٹ کر دیا، اور پھر کچھ ہفتوں کے بعد بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کو 3 گولیوں تک وہ چلے گئے۔ اب اس کنڈیشن میں جب وہ میرے پاس آئے تو میں نے کچھ چیزیں ان کو سمجھائیں، اور اس ویڈیو کے توسط سے وہ چیزیں میں آپ کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے پیشنٹس یہ غلطی کرتے ہیں۔ وہ چیز یہ ہے کہ پہلا تو خیر اصول یہی ہے، میڈیکیشن کو کبھی بھی خود سے کم یا زیادہ نہ کریں اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر، کیونکہ آپ کا سائیکائٹرسٹ سب سے بہتر یہ سمجھ سکتا ہے کہ کسی پیشنٹ کو کتنا عرصہ اس دوائی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ پیشنٹس کو صرف کچھ مہینے کی ضرورت ہو، اور کچھ پیشنٹس کو لمبے عرصے کے لیے بھی دوائی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دوائی کو اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے چھوڑنا بھی پڑ جائے تو یہ یاد رکھیے کہ آپ کی جو مین میڈیکیشن ہے وہ اگرچہ بندے کو لگتا یہ ہے کہ یہ تو SSRI ہے، SNRI ہے، بڑی مین دوائی ہے، برین کے نیورو ٹرانسمیٹرز پہ ایکٹ کرتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سکون کی گولی کی نسبت زیادہ سیف دوائی۔ مین دوائی کے سائیڈ ایفیکٹس اگر ہوں گے تو وہ پہلے ہی کچھ مہینے میں ہی آئیڈیا ہو جائے گا،
اگر وہ آپ کو سوٹ کر گئی ہے تو زیادہ چانس اس بات کا ہے کہ وہ آپ کو فائدہ دیتی رہے گی مزید سائیڈ ایفیکٹس کے بغیر. کہ اگر اس کے برعکس آپ یہ سوچیں گے کہ یار میں صرف سکون کی گولی لے لوں، تو وہی مسٹیک کہ پھر آپ کو سیم فائدے کے لیے اس کی مقدار کو آہستہ آہستہ بڑھانا پڑے گا اور اس کی عادت بنتی جائے گی. تو یہ میری ویڈیو یاد رکھیے گا کہ اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو جائیں اپنے ڈاکٹر کو چیک کرانے میں، تو اپنی مین میڈیکیشن کو جاری رکھنا ایک بہتر اسٹریٹجی ہے بنسبت سکون والی گولیاں استعمال کرنے کے زیادہ عرصے کے لیے. تو یہ ایک چھوٹی سی ایڈوائس ہے، لیکن آپ غور کیجئے گا کہ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں. نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ اب ہمیں ایک طرف تو انزائٹی کو ٹریٹ کرنا ہے، دوسری طرف ہمیں جو ان کی یہ دوائی کی عادت بن گئی ہے اس کو بھی ہم نے آہستہ آہستہ کم کرنا ہے، جو کہ ہو جاتا ہے. لیکن اس دقت سے بچا جائے تو یہ سب سے بہتر حکمت عملی ہے. تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی. ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور اپنے کومنٹ سے اور اپنی سجیشن سے ضرور آگاہ کرتے رہیے گا. بہت شکریہ.